بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہر اچھی بری خبر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں, کوئی چیز چھپانے کی ہم کوشش نہیں کرتے. وجہ یہ کہ آپ کوئی خبر دوسرے کان سے موصول ہو, کسی اور کی زبان سے غلط الفاظ میں موصول ہو, میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ڈیٹیلز. ایک ادارے نے بلو ورلڈ سٹی کے خلاف آج یا کل شاید کسی اخبار کے اندر کوئی چھوٹا سا اشتہار دیا ہے کہ جی بلو ورلڈ سٹی دھوکہ دہی اور فراڈ کی ہے لوگوں کے ساتھ, اور یہ ایک ناجائز پروجیکٹ ہے. تو جن لوگوں کے جو لوگ بلو ورلڈ سٹی سے پیسے واپس لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں رابطہ کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے کا نام لینا غیر مناسب ہے, اپنے لیے تھوڑی سی مسائل کریٹ کرنا ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ سانپ کو بھی ماریں گے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی, ایسی بات کریں گے. کیونکہ ظاہری بات ہے نا, ویڈیو عدالت میں کل چلی جائے, قانون میں چلی جائے, تو میرا وکیل کہہ سکے کہ جی اس میں تو کسی ادارے کی بات ہی نہیں ہے, ادارہ پاکستان کا ہے, انڈیا کا ہے, امریکہ کا ہے, ہمیں کسی ادارے کی بات نہیں کریں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں اس کی جو ایک ہوتا ہے لیجیٹیمیٹ یا لیجیسی کی اگر بات کریں وہ آپ سب کو پتہ ہے. خان صاحب ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں کہ جی ہم جس طرح پولیٹیکلی تھوڑے سا اگر ہم چلیں, پولیٹیکل بات تو ہر بندہ کر سکتا ہے, یوٹیوب کے اوپر سب کر رہے ہیں, ہم بھی کر لیتے ہیں ایک دو باتیں. یہ بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے میں کچھ باتیں کر رہا ہوں, کچھ چیز سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا. خان صاحب نے کہا جی ہم نواز شریف کو پکڑیں گے اور پیسے ریکور کریں گے. پھر انہوں نے کہا جی ہم شہباز شریف کو پکڑیں گے اور اسے نکالیں گے. آئی ایم سپورٹر آف دا خان, لیکن میں کھلی بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج تک 1 روپے واپس آیا نہیں. آج تک مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ملز کے کیس لے, ایک وہ ان کی بات ہوئی ہے نا کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے, تو ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہوئی نہیں ہوئی. اچھا, تیسری بات کرتے ہیں. پھر ہم جاتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے. بہت بڑی ایک سوسائٹی ہے, بہت بڑا ایک نام ہے DHA ویلی. میں زیادہ نام نہیں لوں گا, زیادہ کچھ نہیں کروں گا, یہاں سے کالا ڈالا نہ آ جائے. پھر میں زیادہ ڈیٹیلز بھی نہیں جاؤں گا, جسٹ میں ادارے کی آپ کو پکڑ دگڑ اور گرفت کے بارے میں ایک بات کرنے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ادارہ بلو ورلڈ سٹی کے خلاف یا کسی بھی سوسائٹی کے خلاف جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان کی کیا پاور ہے. 70,000 لوگ وکٹم ہیں, جس میں سب سے بڑی تعداد اوورسیز پاکستانی کی ہے, DHA ویلی اسلام آباد میں. آج تک ایک خبر اگر آپ کو کہیں پہ نظر آئی ہو کہ یار چھوٹی سی خبر ہے, بحیرہ کراچی کے اندر بہت بڑے لیول کے اوپر جو الزام لگا بحیرہ کے اوپر کہ جی پریسنٹ کچھ آؤٹ ہو گئے ہیں اور کیس کھلا, تو وہ کیس کہاں تک پہنچا. سو یہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں جو بندہ نوٹس دے رہا ہے اس بندے کی زبان کیسی ہے, کیا وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے. سو دیکھیں, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ادارے نے کیا یہ صحیح بات کی ہے کہ بلو ورلڈ دھوکہ دہی ہے, بلو ورلڈ فراڈ ہے, یا غلط بات کی ہے. ہاں البتہ میں یہ ضرور بات کروں گا, میں ادارے کے نوٹس کا جواب نہیں دے رہا, وہ سوسائٹی دے گی, عدالت کے اندر جا کے دے گی, یا جہاں مرضی دے گی, اور پچھلے 3 سال سے دے بھی رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ جو بات کی گئی اس میں کتنی صداقت ہے. جس طرح کہ ہم جب سوسائٹی کو ڈیل کر رہے ہیں, پہلی بات ہے میں ایک پروجیکٹ کو ڈیل کر رہا ہوں تو لوگ سمجھیں گے کہ خان صاحب اس کو آپ کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. میں پروٹیکٹ نہیں کر رہا, میں اس کا جواب آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو ادارے نے ایک بات کی کہ بلو ورلڈ سٹی دھوکہ ہے, ایک چغلی ہے, ایک فراڈ ہے, کیا وہ دھوکہ ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, میرا یہ سوال ہے کسی بھی بندے سے, کسی بھی ہر اس بندے سے, میرا یہ سوال ہے کہ مجھے ایک سمپل آپ یہ بات بتائیں کہ کیا چغلی پروجیکٹ, کیا 2 نمبر پروجیکٹ, کیا فیک پروجیکٹ جس کے اوپر ادارے بات کر رہے ہیں, اخباروں میں لوگ لگا رہے ہیں یہ فیک ہے, کیا فیک پروجیکٹ 8,000 پلاٹ جرنل بلاک میں ڈیلیور کرتا ہے؟ کیا فیک سوسائٹی 8,000 پلاٹ کو قبضہ دیتی ہے؟ کیا فیک سوسائٹی 8,000 سے 9,000 پلاٹوں والا بلاک 100% ڈیلیور کر دیتا ہے؟ اگر سوسائٹی فیک ہو تو 8,000 نہیں, 1 پلاٹ بھی ڈیلیور نہ کرے اور چلے جائے, اور پھر جو جس نے پٹنا ہے وہ پاٹ لے. کتنی چوریاں ہوئی ہیں چکری کے اوپر, دیکھو کتنی سوسائٹیاں بھاگی ہیں, کہاں ہیں, کہاں سے ریکوری ہوئی ہے. بن عالم سوسائٹی کا کیس کھلا ہوا ہے, کہاں ہے, اور MLNOP بہت ساری نام سوسائٹیوں کی شروع ہوتے ہیں الفاظ سے, کس نے پکڑا ان کو, کہاں گئے. بحیرہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن 2008 میں پلاٹ آیا اور آج تک پوزیشن نہیں ملی, کہاں گئی پوزیشن کی بات, کون
बात करता है इस पर। अडयाला रोड के ऊपर कितनी सोसाइटियाँ जो फ्रॉड कर चुकी हैं, 25-25 साल हो गए। बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आइदर दिस प्रोजेक्ट इज लेजिटिमेट और नॉट। आपने फैसला करना है, मैं आपको पॉइंट्स देने बता रहा हूँ। क्या 2 नंबर सोसाइटी 8000 प्लॉट डिलीवर करती है? क्या 2 नंबर सोसाइटी 15 से 20 किलोमीटर की मेन बुलेवार्ड बनाती है? क्या 2 नंबर सोसाइटी लाखों कनाल के ऊपर जमीन के ऊपर बलडोजर चलाती है? क्या 2 नंबर सोसाइटी डेली का 40 लाख का डीजल साड़ती है? क्या 2 नंबर सोसाइटी खूबसूरत गेट बनाती है? क्या 2 नंबर सोसाइटी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मार्केट करती है? क्या 2 नंबर सोसाइटी इतना बड़ा खरबों रुपया जमीन खरीदने पे लगाती है? क्या 2 नंबर सोसाइटी इदारों में जाके अपनी सफाइयां पेश करती है? 2 नंबर तो बंदा बस 2 नंबर ही करता है और भाग जाता है। 2 नंबर बंदा तो अपनी सफाई कभी नहीं देता। क्या अगर ये प्रोजेक्ट चुगली है तो ओवरसीज ब्लॉक के हजारों कनाल के ऊपर स्टम्प बलडोजर चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है? वो क्या ड्रामेबाजी के लिए चल रहा है? अगर ये फ्रॉड है, 2 नंबर है, तो वाटर थीम पार्क हजारों करोड़ों रुपए की लागत से जो बन रहा है, गांगजू चाइना से उसका माल आ रहा है, क्या ये 2 नंबर है? क्या 2 नंबर सोसाइटी सैकड़ों कनाल के ऊपर फोर्सेस कैडेट कॉलेज बना रही है जिसके ऊपर कम से कम 80-90 करोड़ की लागत आ रही है? क्या 2 नंबर सोसाइटी बड़ी बड़ी जामिया मस्जिदें बनाती हैं? नहीं, 2 नंबर सोसाइटी ये सारे काम नहीं करती जो मैं बता रहा हूँ। 2 नंबर सोसाइटी सिर्फ 2 नंबर ही करती है, पैसे लेती है और भाग जाती है। क्या 2 नंबर सोसाइटी ये ऑफर देती है लोगों को कि आप आओ और हमसे अपना 100% क्लेम करो और वापस ले जाओ? 2 नंबर इस ब्लू सिटी ने 3 महीने पहले भी हमने नोटिस की भी बात की, वो हमने वीडियो भी इस पे बनाई कि सोसाइटी से जिसने 100% अपना रिटर्न लेना है वो 100 पैसे ले, 100% अपनी एप्लीकेशन जमा करें, 100% पैसे वापस लेते हैं। 2 नंबर सोसाइटी वाले पैसे वापस करते हैं। 2 नंबर सोसाइटी वाले लोगों को अभी खत लिख रहे हैं सेक्टर ए, सेक्टर 1, सेक्टर 3, 4 कि आओ अपने प्लाट की पोजीशन ले लो। क्या 2 नंबर सोसाइटी लोगों को पोजीशन देती है? क्या 2 नंबर सोसाइटी अरबों रुपए का जो है डेवलपमेंट कर चुकी है? क्या दोनों एक प्लाट की औकात लोगों की नहीं आज बनाने की, खरीदने की? 8000 प्लॉट डिलीवर करना को खाला जी का घर नहीं है। क्या 2 नंबर सोसाइटी पूरी आवाम को पिछले 2 हफ्ते पहले बुला के लाखों कनाल की जमीन 6 घंटे में विजिट कराती है? क्या 2 नंबर सोसाइटी की इतनी बड़ी जमीन होती है कि सुबह आप निकलो शाम तक आप उसकी लैंड को कवर ना कर सको? नहीं, ये 2 नंबर नहीं है, 1 नंबर है। किसी इदारे के कागज के अंदर सोसाइटी का 1 नंबर होना सोसाइटी की 1 नंबरी नहीं कहलाता। मुझे अगर एक इदारा 2 नंबर डिक्लेयर करता है तो जरूरी नहीं है कि मैं 2 नंबर हूं। इसी तरह तो कितने पर्चे चाहिए बताएं मुझे। अभी आप किसी भी थाने में एसएचओ के पास चले जाओ, धरती फेंको 50,000 रुपए की, कहो इसके ऊपर फेक एफआईआर करा दे। क्या इस्माइल के ऊपर फेक एफआईआर हो जाए ये फ्रॉडी है? क्या मैं फ्रॉडी होऊंगा? नहीं, मैं फ्रॉडिया अगर होऊंगा तो मैं बैठा नहीं होऊंगा, काम नहीं कर रहा हूँ, कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहा हूँ। बात जो ये असल में सारी, अच्छा फिर क्या सोसाइटी फिर मुझे एक और क्या एनओसी का होना सोसाइटी की लेजिटिमेसी को बरकरार रखती है? क्या एनओसी का होना सोसाइटी की 1 नंबरी की दलील है? चलो फिर आ जाए एक इसके ऊपर बहस कर लेते हैं। अडयाला रोड के ऊपर एक सोसाइटी है, 25 साल से एनओसी है, पीआईए उसका नाम है, कितने प्लाट पोजीशन दिए? चले मुझे बताएं अदारे, कितने एनओसी आपको चाहिए? कितने एनओसी वाली सोसाइटी है मैं आपको बताऊं जो पिछले 25 साल से सिस्टम तक डिलीवर नहीं हुई? इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पीछे एक सोसाइटी आई से नाम शुरू होता है, आप मुझे बताएं उसकी एनओसी है पिछले 25 साल से 1 प्लॉट? आप मुझे उसकी हजारों फाइलें मार्केट में पड़ी। एनओसी इज नॉट द लेजिटिमेट ऑप्शन के लोग समझें कि जी एनओसी होगी तो लोगों ने एनओसी लिए हैं और 30-30 हजार प्लॉट अभी तक डिलीवर नहीं है। तो बात यह है कि हमारा जो बेसिकली काम है वो ये है कि सोसाइटी के अंदर जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनको ये यकीन दिलाना, उनको एक मोटिवेट करना कि टेंशन नहीं लेनी। और जो बंदा ये क्लेम करता है कि सोसाइटी 2 नंबर है, आप सबसे रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी साइट एक दफ़ा जाके सोसाइटी की जगह पे जाके एक दफ़ा देख लें। अगर पूरा दिन में आपने मुझे ज़मीन दिखा दी, मैं आपको 10 प्लॉट फ्री दूंगा। बात सारी ये है कि प्रोजेक्ट की तहकीकात करना और प्रोजेक्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ी बात है। और यही आप देखेंगे कि 15 दिन बाद नोटिस नहीं होगा, वापस ले लीजिए।
جہاں پر اب دیکھیں پھر بات یہ ہے نا کہ سوسائٹی کے مخالف لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، وہ بھی تگڑے ہوتے ہیں. بڑے بندے کا دشمن بھی تگڑا ہی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے بڑا بندہ اس کا دشمن کو موچی یا کوئی چھوٹا سا کمزور بندہ کسان تو نہیں ہوگا نا، اس کا بندہ بھی تگڑا ہوگا تو وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی الزام لگوانے کے لیے کسی کو کہہ سکتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہاں پر آپ کو اپنے ملک کا بہت اچھا پتہ ہے کہ کہاں پہ کس ادارے سے کہاں سے کتنے روپوں میں آپ کہاں سے کتنا پرچے کروا سکتے ہیں. آپ سب مجھے اس کی وہ پتہ نہیں ہے. سرعام کا شو دیکھیں اقرار الحسن صاحب کا، پرسوں بیچارہ آئی بی دے دفتر گیا، کوٹ مار کے اس لہو لہان کر چھوڑے. کیوں؟ آئی بی کی کرپشن پکڑی گئی. سب بھی یہی ہے، سب میں یہی کام ہو رہا ہے. تو اس اگر ایک ادارہ بات کرتا ہے ایک بندے کی ایمانداری کے اوپر، پندرہ 20 فائلیں پڑی، مجھے کلیم دلوا دیں. کوئی کلیم نہیں. وہ 80 سال ہو گئے ہیں، پرچے لوگوں نے اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں اور لوگوں کو کلیم نہیں. سو بات ساری یہ ہے کہ الحمدللہ سوسائٹی بہتر کام کر رہی ہے. اس کا لیگل جواب سوسائٹی انتظامیہ عدالت میں جا کے دے، جہاں مرضی دے. ہم ایک اپینین رکھتے ہیں بولنے کا ایز اے یوٹیوب، پاکستان کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ یوٹیوب ہونے کے ناطے، اور بینگ پبلک ہم نے تو 3 مہینے پہلے بھی اس نوٹیفیکیشن کی جھلک آپ کو ویڈیو شیئر کی تھی. آپ میری ویڈیو دیکھیں، ڈسکرپشن میں لنک ڈال رہا ہوں. یہ بات تو نہیں کرتا. اس میں ہمیں کیا، ایک بندے نے 8-9 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا، وہ بلو سٹی کو واپس کرے، آج اس کا 12 لاکھ کا خریدار ہے. ہمیں تو پیسہ ہے بھائی، تسی واپس کرو، لا کے کنڈ اور جیب پا کے بیچ چھوڑیے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہم پروجیکٹ کو وہ کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر، نہ میں کو مارکیٹنگ کو بات کر رہا ہوں. جسٹ جو لوگ جہاں پر جنہوں نے خریدے ہیں پوری دنیا کے اندر اس ٹائم اوورسیز پاکستانی خریدے ہیں، اور عمران خان صاحب اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی رائٹس کی باتیں کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے اوورسیز پاکستانی جن لوگوں نے خریدا ہوا ہے ان کو اعتماد دلانے کے لیے ان کو وہ بات کرنے جا رہا ہوں. یہاں پر ہمارا ملک آلریڈی اتنے مسائل کا شکار ہے، پھر لوگوں کا اعتماد اور لوگوں کی یقین کو ٹھیس پہنچانے کے لیے بار بار یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہزاروں ایکڑ کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، لیٹ ہم ڈیولپ. اور میں یہ بھی پرائیویٹ تمام ریئل اسٹیٹ ڈیولپر سوسائٹی، میں خود بھی ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوں، میں تمام اپنے آپ کو شمول کرتے ہوئے یہ ضرور بات کروں گا کہ برائے مہربانی خدا را لوگوں کو یہ بتائیں، لوگوں آپس میں ایک اتفاق قائم کریں، یہ لک پولنگ ختم کریں. یہ ایک دوسرے کے خلاف عہدے پرچہ دے چھوڑے اس اخبار جو آ گیا. اور بلو ارتھ کی انتظامیہ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ، کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ، کسی بھی زمین کے ساتھ کہیں پہ کوئی تنازع ہے، کوئی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، تو آپ یہ اس سے ضرور جا کے پوچھیں کہ وہ آپ کے کیوں خلاف بات کر رہے ہیں. اور محبت سے، وہ کہتے ہیں نا
جو اگر ایک بنا گڑ سے مار رہا ہے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. سو محبت پیار بھائی چارے سے سب آپس میں چلیں. لیٹ گرو ایوری ون, سب کو گرو کرنے دیں, سب کو کمانے دیں, سب کو آگے جانے دیں, سب کو بہترین کام کرنے دیں. یہ جیلیسی یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. اس سے ہمارا ملک پیچھے جائے گا. کتنے بڑے لیول کے اوپر آج نیا پاکستان کے نام پر 50 لاکھ گھروں کا خان صاحب نے وعدہ کیا, 100 پلاٹ ڈیلیور نہیں ہوا آج تک. خان صاحب یہی وہ سوسائٹی ہیں جو آپ لوگ, یہی وہ سوسائٹی ہیں جو آپ کے غریب بندے کا, آپ کے غریب عوام کا خواب پورا کریں. مجھے بتائیں 7 لاکھ روپے کا کون پلاٹ دیتا ہے 5 منٹ؟ 2017 میں 7 لاکھ روپے کا پلاٹ بلو ورڈ سٹی نے دیا, میں نے بیچا. آج وہ پلاٹ زمین کے اوپر ڈیلیورڈ ہے. مجھے خان صاحب آپ ادارے سارے یہ بتائیں کہ کہاں پہ 7 لاکھ روپے کا پلاٹ ڈیلیور ہوتا ہے. میں قسم بتا رہا ہوں 7 لاکھ روپے کا پلاٹ جو بیچا گیا آج وہ جنرل بلاک میں ڈیلیورڈ ہے. اس ٹائم 100% پوزیشن ہے اس پلاٹ کا. تو کیا یہ غریب عوام کی خدمت نہیں ہے؟ کیا یہ پلاٹ 25 لاکھ کا ہم نہیں بیچ سکتے تھے؟ کیا سوسائٹی مارکیٹنگ کر کے 25 لاکھ کا پلاٹ نہیں بیچ سکتی؟ سب بیچ رہے ہیں, یہ بلو ورڈ بھی بیچ دیتی. یہ صرف پروجیکٹ عوام کی فلاح و بہبود اور غریب بندے کی جو مکان, روٹی کپڑا, اور اس کی تیسرا جو وعدہ ہے مکان کا, جو ہر حکومت کا وعدہ ہے, حکومت کا وعدہ پرائیویٹ ڈیولپر شروع کر رہی ہے. سو جو کام حکومت کو کرنا چاہیے وہ اگر ایک پرائیویٹ بندہ کر رہا ہے تو اس کو کام کر رہا ہے. ملک ریاض بیچارہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا لینڈ ڈیولپر ہے, ایشیا کا سب سے لارجسٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے. اس بیچارے کی ٹانگیں اتنی کھینچی جاتی ہیں, تو یہ تو چھوٹے موٹے گگلو مگلو ہیں سارے ہیں. تو اس کو اتنا کبھی ادھر سے پکڑا گیا, کبھی ادھر سے, کبھی ایک کان ادھر سے اس کا, کبھی لت کھینچی جاتی ہے, کبھی کیا ہے. بات ساری یہ ہے کہ آپ سب انشاءاللہ سوسائٹی کے اوپر اعتماد رکھیں. انشاءاللہ ڈیولپمنٹ از دا بیسٹ ریونج. آپ ڈیولپمنٹ آگے دیکھیں, کام دیکھیں. یہ اخبار میں لوگ خبر یہ پروپاگنڈا, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی. اور جب آپ کچھ پھول چاہیے تو آپ ساتھ کانٹے بھی, آپ کانٹوں کے لیے بھی ریڈی رہیں. سو یہ چھوٹے موٹے کانٹے آتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو مزیدار خوبصورت سا گلاب ملے گا, خوبصورت سا پلاٹ ملے گا. اور انشاءاللہ ٹائم پہ جو قسطیں دے رہے ہیں سوسائٹی وہ ممبرشپ ممبران کو انشاءاللہ جلد پوزیشن بھی دے رہی ہے. اور سوسائٹی نے اپنی جو پرانے بلاکس ہیں اس میں جو جہاں جن کو پوزیشن کا ہے وہ لیٹر بھی بھیجے جا رہے ہیں. سو سرین ولاس کے نام سے بہت سارے گھر بھی الحمدللہ ہو گئے گھر میں, اور بہت ساری اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اپنا خیال رکھیں. محمد اسماعیل کو دیں اجازت. یہ ویڈیو محض صرف اس لیے بنائی گئی کہ اپنے تمام ممبران پوری اوورسیز پاکستانی چاہے کہیں سے بھی پلاٹ لیا, کہیں سے بھی لیا, ان کو ایک اعتماد دلانا ہے کہ انشاءاللہ ٹینشن کے لیے کوئی بات نہیں ہے. یہ چلتا رہتا ہے, وہی چلتا رہے گا. یہ پچھلے سال بھی اس طرح نوٹس ہے, اس طرح پچھلے سال بھی ہے, اس سے پچھلے سال بھی ہے, اور اس سے پچھلے سال بھی ہے. یہ بھی وہی نوٹس ہے جڑا مثال طور پہ مثال خان صاحب وہی نوٹس لے آتے, پیٹرول 155 تو 160 ہو گیا ہونا, 130 تو چلتے 160 آ گیا پر لیٹر. جن مسائل کی طرف توجہ حکومت کو چاہیے خدا اس طرف توجہ دیں, بجائے یہ کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں. ہمیں آپ کی حکومت پاکستان کی سخت سپورٹ کی ضرورت ہے. خان صاحب ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم آپ کا ویژن آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہم غریب عوام کو گھر دینا چاہتے ہیں, ہم غریب عوام کو پلاٹ دینا چاہتے ہیں. آپ اس ویژن میں ہمارا ساتھ دیں. آپ مجھے خان صاحب, آپ اور آپ کی ٹیم یہ بتائیں کہ میں حکومت پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے 7 لاکھ روپے کا باقبضہ پلاٹ ڈیلیور کر کے کوئی پروجیکٹ کہ صرف فیزیبلٹی چلے بنا کے دے دیں. 7 لاکھ روپے کا فیزیبلٹی بنا, کاغذ میں بنا کے دیں کہ یار یہ بن سکتی ہے سوسائٹی ہے. 7 لاکھ روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ, پر مرلہ نہیں, ٹوٹل 5 مرلے پلاٹ کی بات کریں. تو یہ جو ایک کام چل رہا ہے اس میں جتنی ٹانگیں اڑائی جاتی ہیں, چیزیں جاتی ہیں, اور گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. اور پھر کوئی میں شہسوار ہی گرتا ہے جی. کاری بیٹھے تکڑ پکڑ لوگ نہیں ہوتے, نہیں گرتے. اسی گریں گے, پھر اٹھیں گے, پھر انشاءاللہ اگے جاواں گے. تو ہوپفلی انشاءاللہ اسی تمام جڑے ریئل اسٹیٹ دی برادری ہے, جڑی انویسٹرز ہیں, انہوں نے زبردست قسم دی انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. اور انشاءاللہ اسی کسی قسم دی کوئی بھی جڑی بھی آسی پروپاگنڈا یا جتنے بھی سوسائٹی اسی آواز بلند کر سکتے ہیں, گل کر سکتے ہیں, تو سوسائٹی لیگلی انشاءاللہ انہوں نے انشاءاللہ ضرور ادارے ڈیفینڈ بھی کرے گی. انشاءاللہ بہت جلد تمہارے سامنے خوبصورت اور بھی انشاءاللہ وہ آئیں گے پازیٹیو نوٹسز اور پازیٹیو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اپنا خیال رکھیں, چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں.